لیکن انگریز مقابلے سے زیادہ لالچ کے شکار زیادہ ہوتے ہیں، لالچ لیتے بھی ہیں، لالچ دیتے بھی ہیں۔ اسے نواب کا مقابلہ تو نہیں کیا۔ الغرض نواب کا جو وزیر ہے، جس کو میں اور عام میر جعفر کے نام سے یاد رکھیں گے، اس کو جا کر کے لالچ دیتا ہے کہ اگر نواب سراج الدولہ کو ہمارے ہاتھوں سے قتل کرا دے تو بنگال کا حکمراں تجھے بنا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس مٹی کی جہاں بہت ساری خاصیتیں ہیں، اس مٹی کی ایک کمی یہ بھی ہے کہ ذرا سے سکوں میں بک جاتی ہے، ذرا سے مال کے لالچ میں اپنے سگے بھائی کا بھی خیال نہیں کر پاتی۔ الغرض یہ ہوا کہ اس نے نواب سراج الدولہ کا سودا کر دیا، اور بلاسب کے میدانوں میں جب یہ مرد مجاہد مقابلے کے لیے چلتا ہے تو اس کا جو فوجی کمانڈر ہے اس نے اپنی فوج کو پیچھے کر دیا ہے، اور بلاسب کے میدانوں میں نواب سراج الدولہ کو اس کے وزیر نے دنیا سے رخصت کرا دیا ہے، اسے بھی جام شہادت دلا دیا گیا ہے۔ لہذا الغرض یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے میر جعفر کو بنگال کا حکمراں بنا دیا گیا، لیکن غدار کی عمر زیادہ وقت تک نہیں رہتی۔ غدار روشن خواب لے کر کے تو آتے ہیں، لیکن وہ کبھی تعبیر نہیں ہوتے، وہ کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ الغرض یہ بنگال کی سرزمین بھی انگریزوں کے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ اب انگریز کے اور حوصلے بلند ہوتے ہیں، اب انگریز ہندوستان کے شہروں پر اپنی نظر ڈالتا ہے کہ کون ہے ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرنے والا، کون ہے ہمارے سامنے جو ہمارے سامنے چٹان کی طرح کھڑا ہوا مضبوط ہے۔ لہٰذا اس کی نظر ٹکن کی طرف پڑتی ہے، اس کی نظر حیدرآباد کی طرف پڑتی ہے، اور وہاں پر بھی ایک اللہ کا شہر ہے، وہاں پر بھی ایک تہجد گزار بندہ ہے جس کو میں اور آپ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد رکھیں گے۔ لہٰذا وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بھی معاہدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس وقت میں اگر کسی سے انگریزی حکومت گھبرائی ہوئی ہے تو وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہے۔ 3 جنگیں انگریز کے خلاف لڑ چکے ہیں، اور تینوں کی تینوں کامیابی کی کنجی ہیں، اور جب اس کی تلوار وار کرتی تھی تو کئی جہنمیوں کو کنسل کرتی تھی۔ لہٰذا الغرض اسے مال کا لالچ دیتا ہے، ٹیپو سلطان کو کبھی جائیدادوں کا لالچ دیتا ہے، لیکن وہ لالچ لینے والا نہیں ہے۔ الغرض جب دیکھ لیا گیا کہ لالچ لینے والا نہیں ہے تو انگریز نے اب یہ کہا کہ اب اس کے ساتھ بھی وہی حشر کیا جائے جیسا کہ نواب سراج الدولہ کے ساتھ میں کیا گیا تھا۔ الغرض اس کے وزیر کو پکڑا گیا، اس کے وزیر کو لالچ دیا گیا، جس کو میں اور عام میر صادق کے نام سے یاد رکھیں گے۔ اس کو پکڑا، اس سے کہا کہ بھئی ہم تمہیں اتنا مال دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، الغرض اس مٹی نے سلطان کا بھی معاہدہ کر لیا، سلطان کا بھی سودا کر لیا۔ الغرض یہ ہوا کہ جب یہ میدان جنگ میں یہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ دشمن کی صفوں کو کنسل کر رہے ہیں، دشمن کو زیر کر رہے ہیں، اس وقت میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے چہیتے سپاہی سب ڈھیر ہو چکے ہیں، سب زیر ہو چکے ہیں۔ الغرض یہ مرد مجاہد اکیلا دشمن کی صفوں میں گرج رہا ہے، اور اتنے میں پھر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے آواز دی ہے۔ لہٰذا دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کر کے کہ ان کا جو وزیر ہے، جس کو میں اور عام میر صادق کے نام سے یاد رکھیں گے، محل کے اوپر ہی فصیل پر کھڑا ہو کر کے مسکرا رہا ہے، اور سلطان کے دنیا سے رخصت ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ الغرض یہ میدان کارزار میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بجلی کی طرح گرج رہا ہے۔ اتنے میں اس مرد مجاہد کے یہاں آ کر کے ایک گولی پاس ہوتی ہے، پھر دوسری گولی یہاں آ کر کے لگتی ہے، اس کے بازو نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ الغرض یہ ہوتا ہے ایک تلوار لگتی ہے، اس کا بازو شل ہو چکا ہے، لہٰذا اس نے اپنے بازو کو پیروں سے تلووں سے پکڑ کر کے اللہ اکبر دور نکال پھینکا، اور الٹے ہاتھ سے ہی تلوار کو گھما رہے ہیں۔ اتنے میں پھر ایک گولی یہاں آ کر کے پاس ہوتی ہے، پھر ایک گولی دور سے کسی انگریز نے نشانہ کر کے پیشانی سے پار نکال دی۔ الغرض یہ مرد مجاہد گھوڑے سے نیچے گر گئے ہیں۔ اس وقت میں بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مرد مجاہد
گرتے گرتے 4 انگریزوں کو سوائے ہستی سے پاک کیا ہے۔ الغرضی اس کی چند منٹوں میں اس فرد مجاہد کی روح پرواز ہو گئی، لہٰذا انگریز کو یقین نہیں ہو رہا تھا، دور سے 20 قدم دوری سے ڈھیرے مار مار کر کے دیکھ رہا ہے کہ کہیں اٹھ کر کے پھر وار نہ کر دے۔ کبھی ایسا کرتے ہیں اللہ والے، نہیں میرے عزیزو، اتنی گھبرائی ہوئی تھی انگریزی حکومت، لہٰذا جب دیکھ لیا گیا کہ اب یہ رخصت ہو چکا ہے تو جنرل حارث نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جو ہمارے راستے کی سب سے بڑی چٹان تھی، سب سے بڑی رکاوٹ تھی، آج وہ ہٹ چکی ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ لہٰذا اب یہ حیدرآباد کی سرزمین بھی انگریزوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ اب انگریزوں کے اور حوصلے بلند ہوتے ہیں۔ اب ذرا دہلی کی طرف آئیے، دہلی کی طرف یہ چلے ہیں، لہٰذا وہاں پر بھی ایک علمی گھرانہ موجود ہے جس کو میں اور آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے یاد رکھیں گے۔ الغرض انہوں نے بغور بھاپ لیا کہ انگریز ہماری طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، انہوں نے تمام کا تمام انگریزوں کے خلاف لٹریچر تیار کیا، لیکن عمر مکمل ہو گئی، یہ بھی رخصت ہو گئے، لہٰذا ان کے جو لختے جگر ہیں جس کو میں اور آپ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے نام سے یاد رکھیں گے، انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ بلند کیا ہے، اور فتویٰ ایسا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں اب یہ ملک دار الامن نہیں بلکہ دار الحرب بن چکا ہے، اور دار الحرب کا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ملک لڑائی کا میدان ہو چکا ہے، اس لیے ہندوستان کے لوگوں تمام کے تمام ہندو ہو یا مسلمان اپنے گھروں سے باہر نکلو، اپنے کاروبار کو چھوڑو، اپنے کھیتی اور کھلیانوں کو چھوڑو، اور اپنے جسم پر ہتھیاروں کو سجا لو، اور جتنی طاقت سے ہو سکے انگریزوں کا مقابلہ کرو، انگریزوں کی جان کے پرواہ کیے بغیر انگریزوں کو نیست و نابود کرو۔ لہٰذا اس وقت میں سب سے پہلا فتویٰ بلند کرنے والے یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ لہٰذا میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہمارے بڑے، ہمارے پوروج تھے کہ جنہوں نے اس جنت النساء ہندوستان کو اپنا خون دے کر کے سینچا تھا، اسی رنگ و نسل، لا تفریق مذہب و مسلک، کیا ہندو کیا مسلمان، سب ہتھیلی پر لیے جان کھڑے تھے، اور انگریزوں کی توپ اور گولیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ادھر ستم کر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ایک طرف سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ، رام پرساد بسمل، پنڈت جواہر لال نہرو اور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جیسے لیڈر اور بہادر انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے، تو دوسری طرف حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا علی جوہر، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، اشفاق اللہ خان عبدالغفار جیسے اپنے ہاتھوں میں اپنا کفن لے کر کے انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ ہمارے بڑے، ہمارے پوروج تھے کہ جنہوں کو کہا جاتا ہے کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم خان گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر بھاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنا شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ ایک بات چھوٹ گئی، 1857 کی جنگ آزادی میں دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے پاشاور تک کے ایک بھی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو، جس پر علماء کے جسم کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ ایک وقت میں 80 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایک انگریز کہتا ہے کہ میں دہلی کے خیمے میں بیٹھا تھا، میں نے خیمے سے باہر نکل کر کے دیکھا کہ مجھے گوشت جلنے کی وہ محسوس ہوئی ہے، میں نے دیکھا کہ 40 علماء کو ننگا کر کے انہیں آگ پر تپا دیا جا رہا ہے، اور پھر دوسرے 40 کو لایا گیا اور انہیں بھی آگ میں جھلسا دیا گیا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ بس تم اتنا کر دو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک رہے۔